المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور نوازا، اس پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کے روزے میں اور تراویح میں شریک تھے، آج وہ نہیں ہیں، زمین کے نیچے جا چکے۔ ہمیں قدر نہیں، رمضان کی قدر، اس کے لمحات کی قدردانی ان جانے والے سے پوچھیں جو قبر میں جانے کے بعد حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہمیں رمضان مبارک کے اور بھی لمحات مل جاتے تاکہ ہم اس میں اپنی آخرت کا ذخیرہ اور کر لیتے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اب ختم ہونے کو ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کی طرف موصلہ دھار برستی ہیں اور متوجہ ہوتی ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، چھوٹے چھوٹے عملوں پر، روزوں پر، تراویح پر، قرآن کریم کی تلاوت پر، ان ساری چیزوں پر۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اس کی، اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اب یہ مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہونے کو ہے، معلوم نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اور یہ رمضان مبارک کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، پھر یہ جمعہ بھی میسر نہیں آئے گا، اور آئندہ سال زندگی رہی تو پھر ملے گی اور پھر نصیب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ آج کا دن جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اصل میں اس کا شریعت نے تو اس کو کوئی نام نہیں دیا، لیکن اگر کہتے ہیں تو یہ جمعۃ الوداع ہے یا الوداعی جمعہ، واو سے ہے۔ ہم لوگ اس کو بگاڑ کے جو ہے الوداع بولتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں، لیکن کیا کریں گے، جب تک توڑو پھوڑو نہیں تو مزہ کہاں ہے۔ اور یہ وداع اسی سے ہے، جس طریقے سے گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر وداعی ہوتی، وہ بھی الوداع اور وداعی ہے، جس کو ہم الوداع اور بدا کرتے ہیں یا بدائی بول دیتے، وہ بھی وداع ہے۔ وداع کے معنی ہوتے ہیں رخصت ہونا۔ تو چونکہ یہ جمعۃ الوداع عوام میں اس کی نسبت بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور کچھ خاص تصورات ہیں جن کی اصلاح بھی ضروری ہے، چونکہ عوام الناس میں یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ گویا کہ یہ کوئی خاص تہوار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ خاص احکامات بتائے ہوں یا کچھ خاص طریقے بتائے ہیں عبادت کے، یا کچھ خاص عبادت کی تلقین فرمائی، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ اور پھر جب سے سوشل میڈیا کا دور چلا ہے، تب سے دیکھنے میں آتا ہے 2-4 سالوں سے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع آتا ہے تو ایک میسج بہت زور شور کے ساتھ وائرل کیا جاتا ہے، اور لوگ بہت دلچسپی لیتے ہیں اس میسج سے کہ ہماری تو بلے بلے ہو گئی۔ اس میں کیا لکھا رہتا ہے کہ یہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جمعہ الوداع کی جمعہ کے دن 4 رکعت، اور کہیں کسی میں سے لکھ دیا کہ 12 رکعت، اور کسی میں لکھ دیا کہ اس دن کی 5 نماز پڑھ لے اور فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھ لے، تو اس کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ساری نمازوں کی طرف سے یہ کفارہ بن جائے گا، چاہے 700 سال کی نماز اس کے اوپر ہو، اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، کہاں سے یہ چل دیا معلوم نہیں۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے آیا تھا ہمارے پاس، کسی نے بھیج دیا کہ اس کو شیئر کریں، ثواب دائن حاصل کریں، ثواب دائن نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے اور جہنم کا مستحق بتایا ہے کہ جو میری طرف ایسی بات منسوخ کر کے میری طرف سے پھیلائے جو میں نے نہیں کہی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی میں سے ایک آج کل چل رہا ہے کہ بھائی 4 رکعت پڑھ لو، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو ہر رکعت میں، تو یہ فضیلتیں اور ساری نمازیں معاف۔ تو خوب ذہن میں رکھیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، کسی فقہ کی کتاب میں کہیں ایسی باتیں نہیں رکھی، یہ سب موضوع من گھڑت باتیں ہیں، لوگوں نے گڑھ لی ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، اور یہ کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے عام جمعہ ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک جمعہ ہے، اس کی کوئی خاص الگ سے فضیلت بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان مبارک کا ہر لمحہ قابل قدر ہے، اور ان میں سے جمعہ تو ہر مہینے کا جو ہے قابل قدر ہوتا ہے، لہذا رمضان کا جمعہ اور قابل قدر ہو گیا۔ کیونکہ ایک تو رمضان جس کو سید الشہور فرمایا گیا کہ تمام مہینوں کا 12 مہینے ہیں، ان میں تمام مہینوں کا یہ سردار ہے، سب سے افضل۔ اور پھر ان مہینے میں جو دن آتے ہیں ان دنوں میں سید الایام فرمایا گیا، تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو رمضان کے جمعے میں 2 چیزیں پائی گئی، ایک تو رمضان کا مہینہ، اور پھر رمضان کے مہینے میں بہت سے دن، ان میں سے جمعہ کا دن۔ تو اس اعتبار سے مہینے میں 4 یا 5 جمعے پڑھتے ہیں، تو رمضان کا 4 جمعہ پڑھ رہا ہے تو 4 جمعے کی ایک ہی فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چوتھے جمعے کی اور جس کو ہم الوداع کہتے ہیں اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس سے کچھ الگ سے احکام ہے، نہیں، ایک ہی فضیلت ہے، ایک ہی درجہ ہے سب کا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ قابل قدر تھا، اور اس کا جمعہ کا دن خاص طور پر قابل قدر تھا، عظیم مہینہ تھا، 4 جمعے تھے، 3 جمعہ تو گزر گیا، اب یہ آخری جمعہ ہے بچا ہوا ہے، لہذا اس جمعہ کو اس اعتبار سے ہم قابل قدر سمجھتے ہیں، قابل قدر کر لیں کہ اب یہ آخری جمعہ ہے، اب اس کے بعد رمضان مبارک کا جمعہ جو ہے 3 تو گیا، چوتھے کے بعد اب جو ہے ہمیں میسر نہیں ہوگا، اور امید اگر اللہ نے زندگی دے تو اگلے سال میسر ہو جائے، لیکن اب یہ جمعہ رمضان کا میسر نہیں ہو جائے گا، ہوگا یہ الوداعی جمعہ ہے کہ اب رمضان آپ سے الوداع ہو رہا ہے، جا رہا ہے، چند ایام باقی ہیں۔ چینجر اوپر ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ ہم قدر کر لیں کہ جتنی اس اعتبار سے کہ آخری جمعہ ہے، اب جمعہ میسر نہیں آنے والا، تو ہم جتنی عبادت کر لیں، جتنے اللہ کو خوش کر لیں، جتنا اس دن کو غنیمت سمجھ لیں، وہ ہمارے لیے اچھا ہے اور قدر کی چیز ہے اللہ۔ اس کے علاوہ رمضان جمعۃ الوداع بحیثیت جمعۃ الوداع کوئی خاص چیز نہیں، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے جو بتایا گیا، اور یہ کوئی خاص تہوار نہیں ہے۔
ورنہ یہاں کا تو نہیں پتہ اور دیکھنے میں نہیں آ رہا، لیکن ہمارے یہاں شہروں میں تو دیکھو تو جمعہ الوداع کے دن لوگ الگ سے نئے نئے کپڑے بناتے ہیں اور اس کو تہوار سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی خاص عبادت بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ آخری ایام چل رہے ہیں جو کچھ دنوں میں رمضان مبارک ہم سے گزر جائے گا، جدا ہو جائے گا، اس لیے ہر مومن کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور دو چیز کی خوشی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک عطا فرمایا اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رمضان کے روزوں کی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی برکتوں سے محظوظ ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا ہمیں۔ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، لہذا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ قابل شکر چیز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت کی توفیق کا مل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، لہذا پہلے تو اس نعمت پر شکر ادا کریں، اور دوسری اس اعتبار سے بھی خوشی کا ذریعہ ہے کہ اس مہینے میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور کب چلا گیا۔ اللہ بچائے، نہ انہیں رمضان کے روزے سے مطلب، نہ رمضان سے مطلب، نہ تراویح سے مطلب، نہ اس کی اہمیت کا خیال ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ تو ہمیں ایسا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں فرمایا، بچا کے رکھا۔ ورنہ بہت سے لوگ آج کے دور میں ایسے ہیں کہ رمضان مبارک آتا ہے تو نہ تو ان کے عبادات، نظام الاوقات اور روٹین میں کوئی چینجنگ اور فرق، نہ کھانے پینے کے نظام الاوقات میں کوئی فرق، نہ سونے اٹھنے کے روٹین میں کوئی فرق، آیا چلا گیا کوئی فرق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچایا، ہمیں عبادت کی توفیق دی، رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی اور تراویح پڑھنے کی اور قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے نوازا، ورنہ معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی انہی جیسے لوگوں میں شامل کر دیتے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حال ہوتا، لیکن شامل نہیں فرمایا۔ اس پر اسی قدردانی کرنی چاہیے اور اس کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ البتہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور یہ اپنی جو اللہ نے توفیق دی اس کی ناقدری کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا روزہ رکھنا کیا روزہ رکھنا ہوا، تراویح پڑھنی کیا تراویح پڑھنی ہوئی، جس طریقے سے حق تھا قدر کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے قدر ہی نہیں کیے، تراویح کو طریقے سے نہیں پڑھے، نہ خشوع نہ خضوع، ایسے ہی ہم نے تو بس ٹھوکریں مار لی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ ناقدری کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی اس توفیق کی اور اس انعام کی ناقدری ہے جو اللہ نے آپ کو نوازا، جس سے اسے ناقدری نہ کریں۔ یہ صحیح بات ہے کہ ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا اللہ کا، نہ رمضان مبارک کا، نہ تراویح کا، نہ نمازوں کا،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس توفیق کا اور ان عبادتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ اس توفیق کا مل جانا یہ خود ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے نوازا، آپ یہ سوچیں کہ ہمیں ان میں سے نہیں بنایا جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہمیں ان میں سے نہیں بنایا بلکہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لہٰذا اس پہ شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق عطا فرمائی۔ ہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے قدریں نہیں ہو پائی، ہم سے نمازوں کی جیسی قدر ہونی چاہیے تھی ویسی قدر ہم نہیں کی ہے، روزے کا جیسا احترام اور رمضان مبارک کا جو احترام کرنا چاہیے وہ نہیں کیے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان مبارک کا روزہ عطا فرمایا اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اے اللہ ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہو پایا، اے اللہ تو اس کوتاہی کو معاف فرما دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ کے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے سے ان کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو ناقدری نہیں، شکر گزار ہونا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں نوازنا تھا رمضان کی برکتوں سے، اپنی مغفرتوں سے اور رمضان کی اور اپنی رحمتوں سے نوازنا تھا تو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اگر اللہ کو ہمارے ساتھ خیر کا وعدہ نہیں کرنا ہوتا، اللہ کو ہمیں نوازنا نہیں ہوتا تو میرے محترم بزرگوں ہمیں بھی انہی میں شامل فرما دیتے جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے نمازوں کی قدر نہیں کی۔ کیوں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرماتے؟ کیوں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے؟ کیوں ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرماتے؟ نہیں نوازنا ہوتا ہمیں بھی اپنے در پہ نہیں بلاتے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر پہ اپنے در پہ بلا رہے ہیں تو یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ خیر کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، تبھی ہمیں توفیق دی ہے، تبھی اپنے در پہ بلایا ہے اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے خوشی بھی ہے اور شکر بھی ہے، اور کوتاہیوں پر اللہ سے مغفرت اور توبہ کرنا۔ دوسری چیز، جہاں خوشی ہے وہاں ڈر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان نام ہے الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ خوف کس چیز کا؟ کہ اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے۔ جب پہلے ممبر پر چڑھے، اس ممبر کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 ہی سیڑھیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سیڑھی پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ تیسری سیڑھی پر تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے، اس پہ ہم کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے تو یہ توہین ہے، یہ احترام کے خلاف ہے، لہذا وہ ایک سیڑھی نیچے اتر کے خطبہ دینے لگے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابو بکر کا درجہ ہم سے بہت بڑا تھا، وہ خلیفہ اول تھے، لہذا وہ دوسری سیڑھی پہ چڑھ کے خطبہ دیتے تھے، ہم دوسری سیڑھی پہ خطبہ دینا احترام کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، لہذا وہ تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اور نیچے آتے کہ بعد میں اب وہیں سے جو یہ سلسلہ چلا گیا کہ اب آج تک آدمی تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے۔ کیوں؟ پابندی لگ گئی کہ اگر نیچے اترتے رہیں گے پتہ چلا مقتدی حضرات اوپر ہیں، امام صاحب کنویں میں خطبہ دے رہے ہیں، تو پابندی لگی کہ اب تیسرے پہ یہ۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سیڑھی پہ قدم رکھے تو فرمایا آمین، جب دوسرے پہ قدم رکھا
فرمایا آمین. جب تیسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے بعد اور نمازوں کے بعد پوچھا ہے اللہ کے نبی آج میں نے آپ سے وہ چیز دیکھی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. آپ نے کوئی دعا تو نہیں کی لیکن ہر بات 3 مرتبہ آمین کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک دعا کی, میں نے اس پر آمین کہا. جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا کی, میں نے اس پہ آمین کہا. جب تیسرے سیڑھی پہ قدم رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی, میں نے آمین کہا. اور پھر فرمایا کہ وہ دعا کی تھی, وہ دعا ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ جبرائیل علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ دراصل دعا نہیں تھی بلکہ وہ بددعا تھی. اور اس بددعا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. وہ بددعا کی کیا تھی؟ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو, برباد ہو, ناخاک آلود ہو, تباہ ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی انہیں خوش کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے, اپنے ہی جنت واجب نہ کر سکے, ایسا آدمی ہلاک ہو, تباہ ہو, برباد ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. اس بددعا کی مقام دیکھیے, اس کی اہمیت دیکھیے. رمضان مبارک کا دن اور جمعہ کا دن, خطبے کا وقت جو کہ دعا قبولیت کا وقت ہے, اور ساتھ ہی میں بددعا کرنے والے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے شخص اور آمین کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ بددعا قبول نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ ماں باپ کو خوش کرنا بڑھاپے میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ بڑھاپے ہی پائے اگر ہم ان کو خوش کر دیں تو ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو. تو اس موقع پہ بھی انسان پا کے خوش نہ کر پائے, راضی نہ کر پائے تو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا بددعا فرمائی. دوسری بددعا پیلا والا پالک نکال دیں. پھر اس کے بعد دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ ہلاک ناخاک آلود ہو جائے, تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ اتنا کنجوس ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہ بھیجے. کہ اس انسانیت پر اور مسلمانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسان ہیں کہ فاقہ کر کر, تنگدستی برداشت کر کے اور لڑ کر اور کیا کیا قربانیاں دے کر ہمارے لیے ایمان کی دولت چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج ایمان والے اور مسلمان ہیں. اس کے باوجود ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا نام آ رہا ہے اور ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے کہ ہم کچھ نہ درود شریف بھی نہ پڑھ پائیں. فرمایا اتنی کنجوسی جو ہے تو فرمایا کہ ایسا شخص ہلاک و برباد, تباہ و برباد ہو جائے. بددعا فرمائی. اس لیے ہر آدمی کو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود ضرور پڑھنا چاہیے. درود تو کوئی بھی صحابہ پڑھ لے, جیسے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود ہے, کسی کو پڑھ لے. اور لکھنے بھی انسان کو بعض جگہ سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں یا صرف سواد لکھ دیتے ہیں. تو میں محترم بزرگوں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا چاہیے. کیونکہ ساری کنجوسی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے درود بھیجنے میں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم درود نہ بھیجیں اور اس کنجوسی کی وجہ سے ہم بھی اس بددعا کا شریک ہو جائیں اور بددعا کی مستحق ہو جائیں, اس وعید کے مستحق ہو جائیں. تیسری بددعا جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہلاک و تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے, اس کی مغفرت نہ ہو سکے. کیونکہ رمضان مبارک اللہ تبارک نے دیا ہی ہے اس لیے تاکہ انسانوں کی مغفرت فرمائے, انسانوں کو بخشے, اس کو نوازے, اپنا قرب عطا کرے اور اس کے چھوٹے چھوٹے عبادت پر مغفرت کے وعدے فرمائے. اور اس کے باوجود جو اتنا مہینہ جو مغفرت کے ہی لیے خاص ہے کہ روزہ رکھ لو تو معافی, تراویح پڑھ لو تو معافی, افطار کرا دو تو معافی,
اتنے اہم دنوں کے بعد، اتنا موقع آنے کے بعد بھی ہماری مغفرت نہ ہو پائے، ہم مغفرت نہ کرا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے بدعا فرمائی کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کی ناک پاک آلود ہو جائے، جو اتنا مبارک مہینہ پا کے بھی اس کی مغفرت نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں کہ ہماری مغفرت نہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ امید بھی رکھنی چاہیے کہ جب اللہ نے توفیق دے دی ہے روزہ رکھنے کی، توفیق دے دی ہے